کی لاتعداد مخلوقات میں سے اس نے جو انسان کو احسن تقویم بنایا اور انسان کو ارادہ اور اختیار ایک حد تک، مکمل نہیں، ایک حد تک ارادہ اور اختیار کی نعمت بخشی اور اس کو اس دنیا میں کچھ وقت گزارنے کی یوں توفیق دی کہ اس وقت میں اس کے کیے گئے اعمال کہ اس سے باز پرس ہوگی۔ ہمارا جو عمومی کلچر ہے وہ قدر مختلف ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انبیاء و مرسلین، بالخصوص سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تعلیم و تربیت فرمائی، اس میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل رہی کہ ہر شخص اپنے منصب کی پاسداری کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر کٹ فرمایا کہ لوگوں سنو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص اپنے احاطہ ذمہ داری میں آنے والے معاملات کا جواب دہ بھی ہے۔ ہر شخص سے پوچھا جائے گا، اور کچھ نہیں تو انسان کے وجود کی اپنی ایک کائنات ہے۔ اگر کبھی اس پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ انسان کا وجود ہی اور وجود کا ایک ایک حصہ اتنی وسعتوں کا حامل ہے، بظاہر اگر اس کو سمیٹیں تو شاید 1.5 مربع فٹ میں سما جائے گا، لیکن اس کے اندر اللہ رب الکریم نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس کو اگر بکھیریں، اس کو اگر پھیلائیں تو ظاہری طور پر بھی کہتے ہیں کہ اس کا اگر صرف ڈی این اے پھیلا دیا جائے تو اس کی وسعت اتنی ہے، اور پھر اس کے اندر جو انتڑیاں چھوٹی بڑی رگیں ہیں ان کو اگر لمبائی میں پھیلا دیا جائے تو پوری زمین کا چکر لگا دیا جائے، پوری زمین کا، تو پھر بھی وہ چیز بچ جائے گی۔ اور اتنی وسعتیں ہیں کہ کسی خون کے ایک قطرے میں کیا کچھ ہے آج تک سائنسدان مکمل طور پر معلوم نہیں کر سکے۔ کیسے کیسے سسٹم اللہ کے رکھا، چھوٹی چھوٹی 2 کھڑکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی صورت میں انسان کھلی فضا میں دیکھتا ہے تو لاکھوں کروڑوں میل دور کے سیارے اور ستارے اس کو دکھائی دے جاتے ہیں۔ اس وجود پر اس کا حق ہے۔ اس وجود پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کا حق نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے۔ ایک طرف خوف ہے
ناکامی کا، ایک طرف خوف ہے بھٹک جانے کا، ایک طرف خوف ہے شیطان کی شیطنت کا شکار ہونے کا، ایک طرف خوف ہے نفس کے بہکاووں کا، ایک طرف خوف ہے اپنے اعمال کی کوتاہیوں کا، اور دوسری طرف وہ امید ہے اس کے لطف و عطا کی۔ وہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، ستار ہے، غفار ہے، اور جس جیسا کوئی نہیں، اور جو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اچھا جانتا ہے، اس کے کرم کی امید ہے۔ وہ جو اگر انسان سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو جتنی انسان کرتا ہے اتنی ہی ریکارڈ پر آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان اسی کے لطف و عطا سے اچھائی کی سعادت حاصل کرتا ہے تو وہ مہربان رب اس کی نیت اور اخلاص کے حوالے سے جس قدر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر و انعام کے ساتھ اس کے کھاتے میں تحریر فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے معاملات کے اعتبار سے اپنے رب سے امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اور اس کی رحمتوں سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک بالا تر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو پھنے خواہ نہیں سمجھنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو اگر دیکھیں پڑھیں، جد الانبیاء اور پوری انسانیت کے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ باری تعالیٰ مجھ سے اپنے نفس کے حوالے سے جو نامناسب ہو گیا ہے تجھی سے التجا ہے کہ اسے درگزر فرما، اگر تو اسے درگزر نہیں کرے گا تو میرا تو کوئی حال نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں، اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے تھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کہیں حضرت یونس کی صدا لگتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی نبی یہ عرض کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، باری تعالیٰ میں رہ گیا ہوں، تو ہی میری دستگیری فرما، پھنے خواہ نہیں بننا۔ یہی ایک دعا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ یہ جو چند تمہیدی کلمات عرض کیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کو رب کائنات نے احسن القصص قرار دیا، اور ایک پوری سورت جس نام سے قرآن پاک کی سیرت بنی، اور پہلے بھی میں کبھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ کیا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام سے موسوم یہ سورہ مبارکہ 12 بھائیوں کے واقعات پر مشتمل ہے۔
12 بھائیوں کی داستان ہے، 12 بھائیوں کا قصہ ہے. اور رب کریم نے اس سورہ مبارکہ کو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر رکھا ہے. 12 بھائیوں کا تذکرہ ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر رکھا، اور 12ویں ہی پارے میں اس کا آغاز ہوا، اور 12 ہی اس کے رکوع ہیں. 12 بھائیوں کی داستان ہے، 12واں ہی نمبر ہے، 12واں ہی پارہ ہے، 12 ہی اس کے رکوع ہیں. اس کی ایک آیت میں جو آیت نمبر 101 سیدنا یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا میرے مالک ربی انت ولیشی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پروردگار تو ہی میرا والی ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. آداب دعا میں ہے کہ جب انسان کو دعا کرنے چل رہے نا تو پہلے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی آداب دعا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پہلے یہ عرض کیا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، اے میرے وہ پروردگار، اے فاطر السماوات والارض، اس پورے عرش و سما کے مالک، خالق، قادر، اس کا نظام چلانے والے، اس کا انسان کرنے والے، قادر مطلق، تو ہی وہ ذات ہے جس نے مجھے بادشاہی بھی عطا فرمائی، جس نے مجھے علم کی سربلندیوں سے آشکار کیا، جس نے مجھے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے آراستہ کیا. اے میرے پاک پروردگار، اے میرے پالنہار، اے محبتوں کے ساتھ مجھ پر اپنی نعمتیں نچھاور کرنے والے، اب میری التجا ہے. التجا کیا ہے؟ انت ولیشی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مالک ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ، باری تعالیٰ جب میری موت آئے نا تو میری موت ایک مسلمان کی موت ہو. جب تو مجھے واپس بلائے تو اس حالت میں واپس بلائے کہ تسلیم و رضا کے اعتبار سے تو ہی میرا مقصود حقیقی ہو. اور باری تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو مجھے اپنے صالح بندوں کے ساتھ شمار فرمانا. میرا الحاق مجھے اپنے صالح بندوں کے ساتھ ملحق کرنا، انہیں کے ساتھ چاہیے. تو ہم زندگی میں کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی کا نہیں، کسی کا نہیں. اب دیکھتے کہ آئے روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے. یہ قبرستان جو ہمارے ارد گرد ہے، خاص طور پر مورٹون کا قبرستان، آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ابتدائی حالت میں بھی دیکھا ہوگا، مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ سڑک، موجودہ سڑک جو ہے نا، یہ نیچا تھا. ایسا کہہ رہے 5-6 فٹ نیچا تھا. یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کئی منزلہ ہو گیا ہے. دیکھتے ہم شاید اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جنہیں جانا تھا وہی جاتے ہیں، ہمارا جانے سے تعلق نہیں ہے. اس لیے کئی دفعہ بڑی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے کہ
جب جنازے کے انتظار میں کھڑے ہوئے لوگ جناز کا بھی کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے اسلام کا کہنا ہے کہ موت، تذکرہ موت انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے. تذکرہ موت. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جب میت سامنے ہوتی اس وقت بھی اس قدر ہمارے ذہنوں پر، اس قدر ہماری سوچ فکر دماغوں پر گرد و غبار چھا گیا ہے. شیطان کی شیطنت، نفس کی خواستوں نے اس قدر کھیل دیا ہے کہ وہ چیزیں اس پہ مؤثر نہیں ہوتی. سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا نبی، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، تاریخ انسانی میں ایسے اور فرد کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کی نبوت کی ایسی گواہی خود قرآن پاک نے دی ہو کہ ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، اور سب کی نبوت کو خود رب کائنات نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اور ان کے حسن و جمال کو ایک مثال قرار دیا. اللہ اکبر. شان نبوت سے سجے، شاہی تاج سر پر سجائے کہ جن کے سامنے رواج کے مطابق والدین سمیت بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا. یاد رہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے. سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب الکریم کے لیے ہے. اگر رب کائنات سے ہٹ کر کسی کو سجدہ عبادت کیا جائے گا تو وہ کفر اور شرک ہو جائے گا. سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں رائج رہا ہے، لیکن نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا. لیکن سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام ہے. سجدہ عبادت شرک ہے. یہ ہمارے ہاں کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بزرگوں کو تعظیم کے طور پر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ جو تعظیم کے طور پر اس طرح جھکا جاتا ہے جس پر سجدے کا گمان ہو تو یہ حرام ہے. حرام نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مگر یہ شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے. شرک تب ہوگا جب کسی کو معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، تو سجدہ عبادت شرک ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے. اس کے بالکل آغاز پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تھا اور اپنے والد گرامی سے عرض کیا تھا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے دیکھا کہ ایک 11 ستارے، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، وہ سارے مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یاد ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، شٹ اپ، کیسی بات کرتے ہیں، کفر شرک کی بات کرتے ہیں. سورج اور چاند تم ستارے سجدے کر رہے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک،
اے بھائی میں میرے لفظ جگر نور نظر اس کا ذکر ہر کسی سے نہیں کرنا، خاص طور پر جو شریکے کے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے نہیں کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہے اس کے متعلقین کے اندر بھی ایسی سازشیں کے جال بچھا دیتا ہے کہ جو انسان کو پریشان کر دیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والدین سورج اور چاند سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا کہ آپ کے والدین ہیں، اور ستارے 11 ستاروں سے مراد آپ کے بھائی، انہوں نے سجدہ کیا. کس کو تو شاپ کیا حضرت رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، مگر دوسری طرف انداز بندگی دیکھیے، انداز بندگی دیکھیے. اس عروج پر جا کر بھی، اس عروج پر جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں یا میرے رب العالمین اپنے لطف و کرم سے توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ. باری تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقام پر آ کر میں پھسل جاؤں. نعوذ باللہ. التجا ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے. اپنے عہدے، اپنے منصب کا اندازہ ہے، احساس ہے، اس کا اظہار بھی ہے کہ بھائی تعالیٰ تو نے مجھ پر کتنا کرم کیا، کتنے انعامات کیے ہیں. ان انعامات کی تسلیم بھی ہے، اس کا اظہار بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انداز بندگی. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے نا کہ تربیت وہ بہت اہم ہے. تربیت تربیت تربیت. آپ ہی کے دادا جان کے حقیقی بھائی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کے لیے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فصل دی. تو یہ تربیت ہے، تربیت. تو یہ بھی اپنے والد گرامی کی تربیت میں تھے، اور اسی تربیت کا اثر کہ اتنے بڑے منصب پر ہونے کے باوجود اللہ رب الکریم سے التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری کرم نوازی خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. اور یہی ضرورت ہماری ہے. احساس ہونا چاہیے، معمولات بنانے چاہیے، معمولات بنانے چاہیے. جب اب جس پوزیشن میں آج کے دن کے اعتبار سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں اگر دن مکمل کرنا رکھا تو اس کے اختتام پر رات ہوگی جس کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا. نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات میں کہ آپ اپنے بستر کو جھاڑتے اور پھر مختلف اذکار فرماتے، خاص طور پر اپنا حصار کرنا ویری امپورٹنٹ آج کے دور میں بطور خاص. یہ خود بھی اختیار کریں اور اپنے بچوں کو، بالخصوص بچیوں کو تاکیدن کہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی اور دن کے آغاز پر بھی. اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی آیات اذکار کے علاوہ جب بستر پر لیٹتے اور صبح اٹھتے تو آپ جو عمل فرماتے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ان کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے. اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے سے شروع کرتے اور پہلے فرنٹ سائڈ پر اپنے ہاتھ پھیرتے اور پھر پاؤں سے واپس پلٹتے جہاں تک
پشت کی طرف ہاتھ پھیرتا، ہاتھ پھیرتے، پھر دوبارہ یہی عمل کرتے، دوبارہ یہی عمل کرتا ہے، یہ تینوں صورتیں پڑھتا ہے اور اپنے ہاتھوں پر تھوک مار کر پھر اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے فرنٹ سائڈ پر، پھر ریورس میں بیک سائڈ پر، جہاں تک ہاتھ پھیرتا، پھر تیسری مرتبہ یہ عمل کرتے، اور پھر آپ کا فرمان حضرت اماں جان نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے آغاز پر یہ عمل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسی پروٹیکشن میسر آئے گی کہ وہ صبح تک ہر قسم کے نامناسب حالات سے محفوظ رہے گا، اور جو دن کے آغاز پر یہ کر لے گا وہ شام تک، رات تک محفوظ رہے گا۔ کتنے تھریٹس ہیں ہمیں، کتنی انہونیاں ہیں، اور کتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا فارمولہ دیا ہے، اور فول پروف سسٹم، فول پروف سیکیورٹی سسٹم، کنفرم، گارنٹیڈ، اس کو کر دیا جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کرنا، دعائیں کرنا، اللہم بسمک اموت و احیا، دعائیں پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و ہدانا و کفانا و اوانا و کم ممن لا کافی لہ لا مغنی لہ۔ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے زندگی بھی دی، جس نے کھلایا بھی، جس نے پلایا بھی، جس نے رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا، جس نے سونے کے لیے بستر عطا فرمایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں، اسی دعا کا ایک حصہ بابوں کے پاس ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں آج کسی نے نہیں کھلایا، کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں آج کسی نے نہیں کھلایا، کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہ رہنے کے لیے گھر میسر ہے، نہ سونے کے لیے بستر۔ جس کا جی چاہے کسی بھی دن اس بات کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کتنے لوگ دنیا میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ، کوئی بیچارہ بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے،